وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سورہ لہب یہ مکی سورت ہے۔ اس میں کل 5 آیتیں ہیں۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت دیا کرتا تھا اور آپ کا دشمن تھا، مختلف طریقوں سے آپ کو ستایا کرتا تھا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے لوگوں کو آواز دی، یا صباحا یا عبد مناف وغیرہ الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے ندا دینا یہ ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب کوئی اہم بات کا تذکرہ کرنا ہو یا کسی اہم بات کی اطلاع دینا مقصود ہوتا تھا تو اس طریقے سے آواز دی جاتی تھی اور لوگ پہاڑ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں، اس وقت میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، اور تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، صبح یا شام عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ اس وقت سارے ہی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قریش سے فرمایا تھا، میں تم کو ایک عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو بہت ہی خطرناک اور شدید ترین وہ عذاب ہے، وہ آخرت کا عذاب ہے۔ جو آدمی شرک میں مبتلا رہتا ہے، معبودان باطل کی پرستش کرتا ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں معبودوں کی پرستش کرتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور
قیامت میں اس شخص کا بہت ہی برا حال ہوگا، تو اس وقت ابو لہب کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا، تیرا ناس ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ نعوذ باللہ، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کے لیے بد دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لہب کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ جو مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اس کے لیے بد دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وَتَبَّ، اور وہ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، تو اس نے آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور آپ کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، یہ سورت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ یہاں پہ ید کا لفظ استعمال کیا گیا، یہاں ید سے مراد ذات ہے، یعنی ابو لہب برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی بچے کام آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان فرمائے کہ ایک اللہ کو مانو، دین میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہنے لگا اگر میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ وہ جس دین کو لے کے آیا ہے وہ دین برحق ہے، اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو خطرناک عذابات میں گرفتار ہوں گے، اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو میرے پاس کافی مال ہے، کافی میرے پاس اولاد ہے، جائیداد ہے، میں اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو فدیے میں دے دوں گا اور عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے بچے کام آئے۔ ما کسب، کسب سے کیا مراد ہے؟ کسب سے مراد منافع تجارت، جو انسان اپنے مال کے ذریعے سے جو منافع حاصل کرتا ہے، جو فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ مراد ہے۔ بعض علماء نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وغیرہ حضرات نے کسب سے مراد اولاد لیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی کافی عطا فرمایا تھا اور اس کی اولاد بھی زیادہ تھی، تو نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے بچے کام آئے۔ یہ تو اس کا دنیا کا حال ہوا، اور اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ واقع بدر کے 7 روز کے بعد وہ ایک طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، طاعون کی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، اور سارے گھر والے اس سے دور ہو گئے، اور اس بیماری کے پھیلنے کے نتیجے میں خوف سے اور ایک دوسرے کو لگ جانے کے خوف کی وجہ سے اس کو دور کر دیے، اور وہ اسی حالت میں سڑنے لگا اور مر گیا، اور اس کی یہ حالت ہو گئی کہ لکڑیوں کے ذریعے سے اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ یہ اس کی دنیاوی حالت ہے، اللہ نے اس کا یہ حال کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کیا، آپ کے شان میں گستاخی کیا تھا۔ تو دنیا میں تو اس کا یہ حال ہوا کہ نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی، اور آخرت کا کیا حال ہوگا؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عن قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا،
بھڑکنے والی شعلہ مارنے والی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اس کی بیوی جو ابو سفیان کی بہن تھی، جس کی کنیت ام جمیل سے لوگ جانتے تھے، تو ابو لہب کی بیوی بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دیا کرتی تھی، اذیت کا معاملہ کیا کرتی تھی۔ لکڑیاں جنگل سے لاتی اور جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے اس راستے میں ڈال دیا کرتی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی عنقریب شعلہ زن آگ میں داخل ہوگی۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو لکڑیوں کو لاد کر لانے والی ہے۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ عرب کے محاورے میں چغل خوری کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ابو لہب کی بیوی بڑی چغل خور تھی، وہ ایک کی بات دوسرے کو پہنچایا کرتی تھی، اور چغل خوری ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے گھر میں، خاندان میں، معاشرے میں بجائے محبتیں پیدا ہونے کے اس کے ذریعے سے افتراق، جدائی اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کیا کرتی تھی، چغل خوری کیا کرتی تھی۔ تو عرب کے محاورے میں حمالۃ الحطب چغل خوری کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے بیان فرمایا کہ حمالۃ الحطب اس کا یہ حال تھا کہ یہ دنیا میں لکڑیوں کو لاد کر لاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس راستے سے آپ گزرا کرتے تھے اس راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ فی جیدہا حبل من مسد، آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے گلے میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مسد اس رسی کو کہا جاتا ہے جو مضبوط ہو، چاہے وہ کھجور یا نارل یا کسی آہنی تاروں سے بنائی گئی ہو، بہرحال ہر چیز جو مضبوط ہو اس کو کیا ہے؟ مسد کہا جاتا ہے، مضبوط رسی۔ آخرت میں اس کا یہ حال ہوگا کہ آہنی زنجیروں سے اس کو جکڑ کر جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، یہ اس کا حال ہوگا۔ تو یہ تھی سورہ لہب کی قدر تشریح اور ترجمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔